اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 6 ٹاپک پاپا جیز محبت بائے ارندھتی رائے ہم پچھلے 2 کلاسز سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا یہ 3rd لیکچر ہے. تو آج ہم اس کو پیج نمبر 49 سے پیرا نمبر 4 سے اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ کا پیج نمبر 49 کھولیے اور پیرا نمبر 4 پر آج ہم اس کی ریڈنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ کل کے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پاپا جی کا جو معمول بنا تھا اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ماما جی کو اس براس فلاور ویس سے اس کی پٹائی کرتا تھا. تو ایک دن جب اس کا بیٹا جو پاپا جی کا تھا چیکو، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے گھر واپس چھٹیوں کے لیے آیا تھا، تو ایک ہفتے گزارنے کے بعد وہ ایک شام کو جب گھر پہنچتا ہے تو وہ رام دیکھتا ہے، وہ یہ آوازیں سنتا تھا کہ کمرے میں پاپا جی ماما جی کو اس کی ماں کو اس براس فلاور ویس سے وہ پٹائی کرتا تھا اس کی. تو وہ لمبے ڈگ بھرتی ہوئی تیزی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور پاپا جی کے اس بازو کو جس بازو میں اس نے وہ اٹھا کر رکھی تھی وہ پھول دان، تو اس نے اس بازو کو پکڑ کر اس کو ٹوسٹ کیا، اس کو موڑ دیا پیچھے بیک کی طرف. تو یہ ہم نے کل تک اس کا اس کی ایکسپلینیشن یہاں تک ہم نے کل پڑھی تھی. تو آج ہم اس کو آگے اب کنٹینیو کرتے ہیں پیج نمبر 49 سے اور پیرا نمبر 4 سے. تو I never want this to happen again, he told his father ever. تو اس کے بعد اس کے بیٹے نے جب اس بازو کو موڑنے کے بعد اس کو یہ کہا کہ میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ دوبارہ کبھی ایسا ہو. آپ ایسا کرو کہ میری ماں کو آپ اس طرح سے پیٹتے رہو، میں اب یہ ایسا کبھی نہیں چاہوں گا. اس نے اپنے باپ سے کہا کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اب دوبارہ. For the rest of that day, Papa Ji sat in the veranda and stared stonily out at the ornamental garden, ignoring the plates of the food that Khuchu Maria brought him. Late at night, he went into his study and brought out his favorite mahogany rocking chair. He put it down in the middle of the doorway and smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench. He left it there in the moonlight, a heap of varnished wicker and splintered wood. He never touched Mama Ji again. But he never spoke to her either as long as he lived. When he needed anything, he used Khuchu Maria or Baby Kochama as intermediaries. تب باقی بچے دن بھر کے لیے پاپا جی برآمدے میں بیٹھا رہا، ورنڈے پر وہ بیٹھا رہا باقی پورے دن. ماما جی کو اس پیٹنے کے بعد اور جب اس کے بیٹے نے اس کو پھر اس کی اس کو ڈانٹا کہ میں اب کبھی ایسا نہیں دیکھوں، ایسا آپ سے میں نہیں چاہوں گا کبھی کہ آپ دوبارہ ایسا کرو گی، ماما جی کو آپ ایسے پیٹتے رہو گی. تو جو باقی پورا دن تھا تو وہ ورنڈا پر بیٹھا رہا پاپا جی، اور پتھر سا بنا ہوا
باہر والے سجاوٹی باغ کی طرف دیکھتا رہا، کھانے کی ان پلیٹوں کی طرف دھیان نہ دیتا ہوا جو ماریا اس کے لیے لے کر آئی، یعنی جو اس کو کھانا لے کر یعنی ماریا آئی تھی پلیٹ میں، اس کھانے کی طرف بھی اس نے کوئی دھیان یا توجہ نہ دی۔ رات کو دیر گئی وہ اپنے پڑھنے والے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مہگونی لکڑی کی بنی اپنی من پسند کرسی باہر نکالی۔ اس نے اسے صحن والے راستے کے بیچ میں رکھا اور اسے ایک پلمبر یعنی نل کو ٹھیک کرنے والے کے چوڑی دار رینچ سے چوٹے مار مار کر توڑ دیا۔ یعنی اس نے اس مہگونی یعنی اس کرسی کو، اپنی من پسند کرسی کو یعنی باہر نکال کر اس کو پلمبر کے اس رینچ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے یعنی تنکے بنا دیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس نے اسے وہیں چاند کی روشنی میں چھوڑ دیا جو پالش کی ہوئی تیلیاں اور ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ اس نے دوبارہ ماما جی کو پھر کبھی نہ چھوا، لیکن جتنی دیر وہ زندہ رہا اس نے کبھی اس سے بات تک نہ کی۔ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ یعنی کوچو ماریا یا بی بی کوچما کو درمیان دار کے روپ میں استعمال کیا کرتا۔ In the evening, when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that were not missing onto his suits to create the impression that Mamaji neglected him. To some small degree, he did succeed in further quartering Aynaman's view of working wives. یعنی شام کے وقت جب وہ جانتا تھا کہ ملنے والوں کا آنا ممکن ہو سکتا ہے تو وہ برآمدی میں بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی شام کے وقت اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی آنے والا ہے جو یہاں ہم سے ملنے آتے ہیں، ان کو آنا ہے، تو وہ اپنے برآمدے میں بیٹھتا ہے اور اپنی قمیضوں پر بٹن سلنے لگتا جو کہ وہاں پہلے ہی لگے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قمیض پر تو بٹن وغیرہ نہ تو ٹوٹے ہیں نہ تو کٹ چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یعنی اس قمیض کو اٹھا کر یعنی اپنے ورنڈا پر بیٹھ کر یعنی ان مہمانوں کا یا ان جو وہاں آنے والے تھے ملاقات یعنی ان کو ملنے کے لیے یعنی ان کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس کی یہاں پر بے عزتی ہے اپنے گھر میں، یا اس کی ماما جی اس کی قدر نہیں کرتی، تو اس طرح سے پاپا جی یعنی خود یہ کام جو عورتوں کو کام کرنا تھا یہ یہاں پر یعنی مرد خود کرتا ہے، یہ خیال پیدا کرنے کے لیے کہ ماما جی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ کچھ حد تک وہ کام کاجی عورتوں کے بارے میں اینا کے باشندوں کے دماغ میں غلط خیال پیدا کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ He brought the sky blue polymoth from an old Englishman in Munnar. He became a familiar sight in Aynaman, coasting importantly down the narrow road in his wide car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. He would not allow Mamaji or anyone else in the family to use it or even to sit in it. The polymoth was Papa Ji's revenge. یعنی اس نے ہلکے پیلے رنگ کی ایک پلائی موت گاڑی یعنی اس نے اب اپنے یعنی خریدی جو اس نے ایک انگریز سے خرید لی تھی۔ اینا-من میں وہ ایک جانا پہچانا نظارہ بن گیا۔ اب پاپا جی اینا-من میں ایک جانا پہچانا نظارہ بن گیا۔ اپنی چوڑی کار میں تنگ سی سڑک کے اوپر بڑی ٹھاٹھ سے سواری کرتا ہوا
باہر سے دیکھنے میں شاندار، لیکن اپنی اونی پوشاک کے اندر بری طرح پسینہ بہتا ہوا۔ وہ ماماچی یا اپنے کنبے میں کسی بھی دوسرے آدمی کو اسے استعمال کرنے نہیں دیتا تھا یا اس میں بیٹھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ پلائی موت پاپا جی کے پاس بدلہ لینے کی ایک چیز تھی۔ یعنی پاپا جی نے اب ایک گاڑی وہاں پر سے انگریز سے خرید لی تھی، اور وہ آئینہ مل میں اب وہاں ایک نظارہ بن گیا تھا پاپا جی، کیونکہ وہ اس لمبی چوڑی اس گاڑی میں بیٹھ کر آئینہ من کی یعنی ان سڑکوں پر یعنی اس میں سواری ٹھاٹ باٹ سے بیٹھ کر اس پر سواری کرتا تھا۔ یعنی اس ایسا پوشاک جو اس کا اونی پوشاک تھا، تو باہر سے وہ مطلب یعنی شاندار لگتا تھا، خوبصورت لگتا تھا، لیکن اندر سے اس کو وہ پسینہ یعنی اس کو بہتا تھا۔ تو وہ کسی کو بھی یعنی نہ تو ماما جی کو نہ تو کنبے میں کسی کو بھی اس گاڑی میں نہ تو سواری کرنے دیتا، نہ تو ان کو اس میں بیٹھنے دیتا۔ تو یہ جو پلائی والی گاڑی اس نے خریدی تھی، یہ ایک بدلہ تھا جو کہ اس کو اس کے بیٹے نے اس کو منع کیا ہے ماما جی کو، یعنی وہ جو پیٹنے کا اس کا ہیبٹ بنا تھا، معمول بنا تھا، اس نے اب یعنی اس کے بدلے یہ گاڑی خرید کر گھر کے کسی کو بھی اس کو یعنی استعمال کرنے کی وہ اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو یہ تھی کچھ 2-3 پیراز کی ایکسپلینیشن جو آج ہم نے یہاں تک پڑھی ہے۔ تو ان میں سے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں جن کی میں میننگ آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں پڑھ کر۔ یہاں پر فرسٹ ایکسپریشن جو ہم نے پڑھے، اسٹیئرڈ مینز دیکھتا رہا، سٹونلی مینز پتھر سا، ڈرائیو وے مینز صحن والا راستہ، راکنگ چیئر مینز من پسند کرسی، وارنشڈ مینز پالش کی ہوئی، وکر مینز تیلیاں، یعنی وہ جب اس نے وہ کرسی مہاگونی کرسی راکنگ مہاگونی کرسی کو انہوں نے جب اس رنچ سے یا اس رینچ سے جب توڑ ڈالا پلمبر کے، تو اس کے انہوں نے وکر یعنی اس کو چھوٹی چھوٹی تیلیاں اس کی بنائی، سپلنٹڈ ٹوڈ مینز ٹوٹی پھوٹی، سپلنٹڈ، انٹرمیڈیٹریز مینز درمیان دار، جو ماریا کوچو کو وہ ایز اے انٹرمیڈیری وہ اس کو استعمال کرتا تھا جب ماما جی سے اس کو کوئی بات کہنی ہوتی تھی۔ تو سم اسمال ڈگری مینز کچھ حد تک، کوڈرنگ مینز غلط خیال پیدا کرنا، ورکنگ وائیوز مینز کام کرنے والی عورتیں، پولیموت یعنی یہ گاڑی کا نام ہے پولیموت گاڑی، کوسٹنگ مینز سواری کرنا، ایلیگنٹ مینز شاندار، انٹومولوجسٹ مینز ماہر حشریات۔ تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو آج ہم نے ان 2-3 پیراز میں پڑھی ہیں، جن کی ہم نے آج ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج ہم نے جس کی یہاں پر اس کلاس میں پڑھی ہے۔ تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔